اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مسلم پروگرام کربلا اور عصر حاضر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 14 محرم الحرام ہے، 2 اگست ہے اور بدھ کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد وعلی محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اور ناظرین، آپ کے علم میں ہمارے پروگرام کا جو فارمیٹ ہے، ہم اس کو تاریخی اعتبار سے جو کچھ تاریخ دانوں نے نقل کیا، جو کہ تاریخی کتب کے اندر مقوم ہے، اس کے حساب سے جو کچھ تاریخ کے سلسلے سے معاملات ثانیات ہوئے ہیں ان کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں۔ اور عاشورہ کے بعد تدفین کے مراحل، اسارت کے مراحل، قافلے کو کن راستوں سے لے کر کوفے پہنچے اور کوفے میں ورود کس طرح سے ہوا، آج یہاں سے ہم شروع کریں گے۔ اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، یقیناً آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید عباس عابدی صاحب، قبلہ آپ کی خدمت میں پرسہ بھی پیش کریں گے اور آپ کی خدمت میں سلام بھی عرض کریں گے۔ بہت السلام علیکم شکریہ، ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ تمام مراحل جو ہے وہ کربلا میں مولا امام حسین السلام جس وقت والد کربلا ہوئے، اس وقت ہم تاریخ کے حساب سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ کب پانی بند کیا گیا، کس طرح سے شہادتیں ہوئیں، تدفین کے مراحل کیا تھے، کس طرح سے خیمہ گاہ کو آگ لگائی گئی، شام غریبہ کس طرح سے برپا ہوئی، اس کے مصائب کیا تھے، اسارت کس طرح سے ہوئی، اور کس طرح سے کوفے وحشیوں کی طرح سے جس طریقے سے اہل بیت علیہ السلام کو قید کر کے بیویوں کو، معصوم بچوں کو لے کر گئے، ان تمام چیزوں کو جہاں تک گفتگو ہوئی تھی وہاں سے مربوط کریں گے۔ اور ورود کوفہ کس طرح ہوا، کیونکہ کوفہ وہ تاریخی شہر ہے جہاں پر مولا امیر المومنین کی حکومت بھی رہی، شہزادی وہاں پر خود شہزادی بھی رہی اور درس قرآن وہاں پر دیتی رہی۔ اور یہ وہ وقت ہے جس وقت آپ پابند سلاسل ہیں، بے کجاوا اونٹوں کے اوپر لایا جا رہا ہے۔ کیا منظر تھے، کیا ماحول تھا، کس طرح کوفے میں شہزادی داخل ہوئی ہے، اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، صدق اللہ العلی العظیم۔ ہمیشہ کی طرح ہم آپ کی خدمت میں اور ہمارے تمام ناظرین کی خدمت میں سلام محبت و عقیدت پیش کرتے ہیں اور ان ایام کی تعزیت بھی پیش کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے مودت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس مودت کو مضبوط کرنے اور اس کو جاری رکھنے اور تا دم مرگ اس کے ہمراہ رہنے کی ہم سب کو سعادت عطا فرمائے۔ سوال بہت عمدہ ہے اور میں اس کو 2 حصوں میں چاہوں گا کہ جواب کے طور پہ پیش کروں۔ ایک حصہ اس عظمت اور جلالت کا کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے وابستہ ہے، اور وہ ہے آئے تطہیر کے ذریعے سے ان کی طہارت، ان کی عصمت اور ان کی باقی تمام پلیدیوں سے دوری۔ اس پر بہت اہم نکتہ جو ہے آیت اللہ جوادی آملی نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں چاہوں گا کہ اس کو یہاں پر ورود کوفہ سے پہلے جو بہت اہم نکتہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں، اس کے بعد دوسرے حصے میں یقیناً جو آپ نے سوال کیا اس کے جواب کی طرف ہم آتے ہیں۔ عام طور سے اس کو خالی تقریری، تحریری یا تفسیری انداز میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت سے رجس کو دور رکھے، یہ کہا جاتا ہے۔ پریکٹیکلی اس بات کو عملی شکل میں دیکھنا چاہیں تو آیت اللہ جوادی آملی جو کہ خود مفسر قرآن ہے اور زندہ اس وقت کے مراجع میں سے بہت اہم مرجع گنے جاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ 11 محرم کو آپ اس آیت کریمہ کی عملی شکل دیکھ سکتے ہیں۔ وہ بے حیا یزیدی کہ جو ننھے بچوں پر بھی رحم نہیں کرتے تھے، جو 6 ماہ کے بھی قاتل ہیں،
جو امام حسین علیہ السلام کے سینے تک آ کر کے چڑھ جاتے ہیں، ایسے گستاخ، ایسے بے حیا اور ایسے بے دین اور درندے لوگوں سے کچھ بھی بعید نہیں تھا کہ اسرا کو کربلا کے وہ کس طرح ان کے ساتھ برتاؤ کرے۔ مگر 11 محرم کو جب وہ آئے اور انہوں نے چاہا کہ بیویوں کے سر سے چادر بھی چھینے اور خود براہ راست آ کر کے بیویوں کے ہاتھوں میں رسی باندھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہاں عملی طہارت کی اور آیت تطہیر کی کے مصداق کو واضح فرمایا کہ بیویوں نے جب آواز اس بات کی لگائی کہ ہم اہل بیت ہیں، ہمارے قریب تم نہیں آ سکتے ہو، تم سارے رجس ہو، پلید ہو، نامحرم ہو، درندے ہو، ہمارے قریب نہیں آ سکتے۔ نتیجے میں وہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے کیے ہوئے وعدے کو اللہ نے نبھایا، ایسے لگتا تھا جیسے کوئی بھی بے حیا بیویوں کے قریب آنا چاہتا تھا تو وہ آگے قدم نہیں بڑھا سکتا تھا، گویا وہ فریز ہو جاتا تھا، وہ منجمد ہو جاتا تھا، جس کے نتیجے میں سیدانیوں کے سروں سے چادر نیزوں سے اتارنی انہیں پڑی، اور انہوں نے نیزوں سے چادروں کو اتارا، یعنی کسی بھی نامحرم کا ہاتھ ان بیویوں کے جسم تک جا ہی نہیں سکا۔ یہ کہتے ہیں آیت اللہ جوادی عامولی کہ یہ جو اللہ فرماتا ہے رزق کو اہل بیت سے ہم نے دور رکھا ہے، اس کو آپ 11 محرم کے اندر دیکھ سکتے ہیں، عملی شکل اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، تو ان عظیم بیویوں کا ایک اللہ کی جانب سے ملا ہوا ایک عظیم انعام تھا، اور وہ عصمت و طہارت کی بیویاں اپنے اس مقام پر اتنی مضبوط تھیں کہ ان کو گویا اللہ نے ولایت تکوینی سے بھی آراستہ فرما دیا تھا۔ اب ان کو دور سے کوئی قریب نہیں آ سکتا ہے، دور دور سے اسیر کر کے یزیدی لے کر آئے اور بڑی تیزی سے لے کے جانا چاہ رہے تھے۔ اس میں کچھ بچے ناکوں سے گر کے شہید ہوئے، اور خود جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں ملتا ہے کہ بار بار گر جاتی تھیں، تو ان بدبختوں نے شمر کے کہنے پر ننگی پشت پر ناقے کے اس بیوی کو رسیوں سے باندھا، جس طریقے سے اس پر ظلم ہوا اور سینہ چھلنی ہوتا رہا، تیزی سے لے کے گئے، اور 11 کی صبح کو وہاں سے حرکت کر کے نکلے ہیں تیزی سے، اور 12ویں کی صبح علی صبح یہ دروازے کوفے تک پہنچ گئے ہیں۔ کوفے کے دروازے تک پہنچے ہیں تو ان کو روکا گیا ہے کہ ابھی کوفے کے بازاروں کو اس طرح سجایا نہیں گیا ہے اور جشن کا ماحول ابھی بنا نہیں ہے، اس لیے ان کو کچھ دیر کے لیے روکا جائے۔ وہاں پر بھی جو باہر کوفے کے لوگ رہتے تھے وہ جمع آہستہ آہستہ ہونے لگے کہ دیکھیں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ جنہوں نے پہچان لیا انہوں نے گریہ کیا اور بہت ہی زیادہ انہیں تکلیف بھی ہوئی، مگر وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ بی بی نے وہاں پر بھی رک کر کے چند جملے وہاں کے جو قریب آئے ان سے ارشاد فرمائے۔ اس میں جناب فاطمہ کبریٰ سلام اللہ علیہا، مولا امام حسین علیہ السلام کی جو صاحبزادی ہیں، جن کا غلطی سے کچھ نادان نکاح کرا دیتے ہیں حضرت قاسم ابن حسن علیہ السلام سے، وہ جو بی بی ہیں وہ جناب قاسم کی بھابی ہیں، چونکہ جناب حسن بن حسن جن کو حسن مصنع کہا جاتا ہے ان کی یہ زوجہ ہیں۔ انہوں نے بھی وہاں پر ایک خطبہ دیا، چند بہت ہی دلخراش جملے آپ نے ارشاد فرمائے ہیں۔ جو آئے تھے بہرحال جو نہیں جانتے تھے وہ جان گئے، اور جو جانتے تھے بہرحال گریہ پر وہ مجبور ہوئے۔ آگے جو ہے وہ کوفے کے بازاروں کو سجایا گیا تھا، اور جب سجا دیا گیا تو ان کو کوفے کے بازاروں سے گزارا گیا اور دارالامارہ تک۔ کوفے کا دارالامارہ مسجد سے دور نہیں تھا، مسجد کوفہ کے ساتھ ہی تھا، اور وہ
وہاں تک لے جانے کے لیے بازاروں سے گزارا جا رہا ہے. جب بازاروں سے گزارا جا رہا تھا تو جب ایک غفیر جو ہے وہ وہاں پر اکٹھا ہو، بہت زیادہ لوگ کوفے کے جمع ہوئے، خواتین اور بوڑھے جوان بچے سارے وہاں جمع ہوئے، جن کو خبر نہیں تھی کہ یہ کون قافلہ ہے جو آیا ہے، جن کو بالکل ہی اندازہ نہیں تھا، ان کو بتانے کے لیے اور حقیقت حال کو واضح کرنے کے لیے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے یہ ارادہ کیا کہ کوفے والوں سے خطاب کیا جائے. یہاں پر اچھا، پھر جو موجودہ جناب جی جو موجودہ نقشہ ہے اس وقت کوفے کا، اگر تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے، اس کے اوپر اگر ذرا سی کچھ اس کے اوپر اگر آپ بات کرنا چاہیں، جو اس وقت مسجد کوفہ ہے اور اس کے جو ابن زیاد ملعون کا جو محل کا اس وقت کھنڈرات ہے، اور بالکل عبرت کی جگہ بنا ہوا ہے، جو مولا امیر المومنین کے گھر میں جب ہم جاتے ہیں زیارت کی غرض سے تو اس کی پشت پر وہ نظر آتا ہے، لوگ کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں اس کو، کسی زمانے میں محل تھا جو کھڑا ہے اس کا. تو جو یہ کاروان لایا گیا، اسرائے اہل بیت لائے گئے، تو اس وقت یقیناً پرانا شہر تھا اور مارکیٹیں ہوں گی. کیا کوئی ایسی روایت ہے کہ یہ جو اس وقت موجودہ جگہ ہے جہاں پر بیت امیر المومنین ہے، یہاں پر خطبے ہوئے ہوں؟ یہاں کی کوئی اس حوالے سے کچھ تاریخ ہمیں کیا کچھ ملتی ہے؟ خود کوفے کے بارے میں بہت دلچسپ باتیں ہیں جن کا جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت صحیح. مغالطہ ہوتا ہے، اور جو مخالفین ہیں جو انڈائریکٹ کسی طرح آج بھی یزید کو پروٹیکٹ کرنے کے درپے ہیں. میں حیران ہو جاتا ہوں آج کس بنو امیہ کے ڈنڈے سے ان کو خوف ہوتا ہے اور ڈرتے ہیں، نہیں معلوم. ان بعض نام نہاد مفتیوں کو کیا ہو جاتا ہے کہ جیسے ہی خوشہ محرم چین کا ان کے مہینہ آتا ہے دسترخوان، ان وہ کے دسترخوان کے خوشہ چین ہے. مطلب جی ضروری نہیں ہے کہ ڈنڈے ہی سے آدمی ہاکا جائے. بہرحال یہ ان کے آج بھی دسترخوان یہ وہ کسی طرح یزید کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، آپ نے بار بار سنا ہوگا اور فیس بک پہ بھی بہت زیادہ اس پر بات ہوتی ہے اور بہت زور لگا کے اس کو کہا جاتا ہے کہ کوفے والوں نے بلایا، کوفے والے سارے شیعہ اور کوفے والوں نے بلا کر کے امام حسین علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا، اور پھر وہی اس کا رونا مچاتے ہیں اور واویلا مچاتے ہیں، اور جناب زینب نے ان کو رونے کی بددعا بھی دی تھی. اب انہوں نے جو مغالطہ کیا ہے کہ کوفے والوں کو شیعہ بتانے کی کوشش کی اور شیعوں کو کہا کوفے والے ہیں. میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا. کوفہ شہر کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں کوفہ فوجی اڈا تھا، اور فوجی بھی کوئی لائل وفادار فوجی نہیں، حکومت یا اسلامی سلطنت کے پہلے سے طے شدہ فوجی افراد نہیں، بلکہ عرب کی دنیا میں انفارچونیٹلی یہ سلسلہ تقریباً ابھی تک جاری ہے. وہ یہ کہ بہت سارے جو لڑاکو ہوتے تھے، لڑنے کے قابل فوج میں جن کو بھرتی کیا جا سکتا ہے، وہ کرائے پر اویلیبل ہوتے تھے، دستیاب ہوتے تھے. خود یزید کے لشکر میں جو مولا امام حسین علیہ السلام کے مقابل میں لشکر عظیم تھا، وہ سارا کا سارا یزید کا کوئی پرماننٹ لشکر نہیں تھا. اس میں بہت سارے اس کی ٹکڑیاں جو ہیں وہ مختلف قبائل سے پیسے دے کر خریدی گئی تھی، اور وہ مزدوری کے طور پر اس کو جنگ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. تو اس طرح کے جو کرائے کے فوجی تھے وہاں پر ان کو حضرت عمر ابن خطاب نے سیٹلڈ کرایا تھا، اور وہ میجارٹی ان لوگوں کی تھی کہ جن کا کوئی اپنا موقف نہیں ہوتا تھا، جو انہیں پیسے دے کر کے خریدتا ان کے لیے وہ لڑتے تھے، وہ فوج ان کے لیے ہوتی تھی. یہ کوفے کی اکثریت کا وہ حال تھا اس زمانے میں. یہ جو آج کوفہ ہے وہ 1400 سال پہلے کے کوفے کے جرات کے برابر نہیں ہے. آج جو کوفہ ہے آج الحمدللہ اس کی میجارٹی اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات اور پھر سادات کرام کی وہاں مستقل قربانیوں کے نتیجے میں میجارٹی شیعوں کی ہے.
آج جی اکثریت کوفے میں شیعوں کی ہے، مگر ہرگز ان کی اکثریت شیعوں کی نہیں تھی۔ کوفے میں اکثریت ان فوجیوں کی تھی کہ جو کرائے پر ملتے تھے، اویلیبل تھے، دستیاب تھے، جو بھی ان کو جا کے قبیلوں کو ان کے پیسے دیتا اور کسی بھی جنگ کے لیے کسی بھی قبیلے کے خلاف ان کو استعمال کرنا چاہتا تو وہ تیار ہو جاتے تھے، وہ نکل جاتے تھے۔ تو ان کوفیوں نے ہی دھوکہ دیا، یقیناً ان کا شیعت سے، مذہب اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جو مولا علی کے لشکر میں بھی تھے وہ شیعہ نہیں تھے، وہ ایک سرکاری فوجی تھے جو مولا علی سے پہلے عثمان کے لشکر میں تھے، اس سے پہلے حضرت عمر کے لشکر میں تھے، اس سے پہلے حضرت ابوبکر کے لشکر میں تھے۔ تو ظاہری خلافت میں مولا علی کے جو کوفے کے اندر لشکر ہے وہ بھی شیعہ نہیں کہلاتا ہے، وہ ایک سرکاری فوج ہے اور اس کے ساتھ کرائے کے لوگ اچھا، ہیں، اس سے جو ہے وہ کوفے میں کوفہ شیعوں کے بنا ہے۔ کیا حالات تھے؟ کوفے میں میں جو بتا رہا شیعہ ہوں تھے ان کے کوفے کیا میں حالات تھے؟ جی ہاں اقلیت شیعوں کی تھی اور وہ بھی ڈٹے ہوئے شیعہ۔ میثم تمار کوفے کے ہیں، جناب حبیب ابن مظاہر کوفے والے ہیں، عروہ، جناب عروہ کی جو آپ ہانی زندگی بن آپ عروہ، پڑھیں گے، جی ہاں۔ ہانی بن عروہ، ان کی بھی سارے جو ہے قبیلے کوفے میں ہیں۔ تو انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ جو شیعہ تھے بہت کم تھے، اقلیت میں تھے، جو مولا علی کو خلیفہ بلا فصل ماننے والے، لیکن جو مولا علی کو چوتھا خلیفہ مان کر کے اس کے بعد خلیفہ وقت معاویہ کے کچھ باغی تھے اور کچھ اس کے بعد یزید کے باغی تھے جو یزید کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ شیعہ نہیں تھے، مگر کوفے کے کچھ ایسے لوگ تھے کہ جن کو یہ لگ رہا تھا کہ یزید سے انہیں کوئی فائدہ نہیں حاصل ہونے والا، تو انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھے تھے کہ آپ آئیں، ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کریں گے، پھر ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، جیسے آپ کہیں گے ویسے ہم کرنے کو تیار ہیں۔ مولا امام حسین علیہ السلام کو بھی معلوم تھا کہ یہ لوگ بھروسے کے قابل نہیں ہیں، نہ انہوں نے میرے نانا کے ساتھ وفا کی، نہ میرے بابا کے ساتھ وفا کی، نہ میرے بھائی حسن کے ساتھ وفا کی، نہ یہ میرے ساتھ کر سکتے، یہ کسی کے نہیں ہیں، کرائے کے فوجی ہیں، ان کی ہرگز جو ہے نا وفاداری ثابت نہیں ہے۔ مگر حجت تمام کرنے کے لیے، کیونکہ کچھ خطوط ایسے بھی تھے کہ جن میں کچھ شیعہ جینیونلی مخلصانہ انہوں نے خط لکھے تھے، جیسے ہانی بن عروہ ہیں، جیسے حبیب ابن مظاہر ہیں، اور بھی کچھ افراد ہیں۔ تو مولا امام حسین علیہ السلام نے آخر کار سفیر کو بھیجا مزید آزمانے کے لیے، وہ ایک اپنی جگہ پر داستان ہے۔ میں کوفے کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں اس وقت کہ جہاں بی بی نے بددعا دی ہے نا، یہ ان کرائے کے فوجیوں کے خلاف بددعا ہے۔ کوفے کے اس وقت میجارٹی نے صرف دیکھا اور کچھ نہیں کیا، ان کے خلاف بددعا ہے۔ شیعت سے بے وفائی کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ جب ہم کہتے کوئی شیعہ ہے یعنی وہ شیعہ نقش قدم پر اہل بیت کے چلتا ہو، بہترین مظہر ہو، وہ شیعہ ہوتا ہے۔ شیعہ وہ نہیں ہوتا کہ جو بے وفائی کرے۔ بے وفائی کرنے والے مختلف قسمیں اس کی ہو سکتی ہیں، مگر شیعہ، لفظ شیعہ خود اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ یہ نقش قدم پر چلنے والا ہے، خالی دعویٰ کرنے والا نہیں۔ تو اس زمانے کی کیفیت میں نے بتا دی، جو اکثریت تھی کوفے میں وہ شیعہ نہیں تھی۔ وہ کوفہ کی جس کو حضرت عمر بن خطاب نے بنایا تھا، اس میں فوجی چھاونی تھی، فوجی کرائے کے وہاں رہتے تھے، انہی لوگوں نے خط لکھ کے بھی بلایا، اور ان کے خلاف ہم الحمدللہ ہمیشہ سے موقف رکھتے ہیں، اور ہم ان بے وفا کوفیوں پر لعنت بھی کرتے ہیں۔ ہم اگر اس کو پلٹ کر یہ کہیں کہ ہمارے جو احباب اہل سنت کے بعض مفتی بعض اصرار کرتے ہیں کہ کوفے والے بے وفا وہ شیعہ تھے، تو یہ آپ جا کے دوبارہ مطالعہ کریں کوفے کے بارے میں، دیکھیں کہ شیعہ کی اکثریت کب سے شروع ہوئی کوفے کے اندر۔ اس کو میں چاہوں گا کہ کلیئر ہو جائے بات۔ دوسری بات یہ کہ ہم جو بھی کوفے میں بے وفا کرنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف ہیں، جیسے بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے بھی اپنے خطبے میں بددعا کی ہے،
ہم بھی ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ تو مسلمان اگر اسی بات پر اکٹھا ہو جائے کہ جس کسی نے بھی یزید کو سپورٹ کی ہے، یزید کی بیعت کی ہے، یزید کو خدا کی لعنت خلیفہ ہو۔ بننے میں مدد کی ہے، ان سب پر آپ لعنت کریں جو کہ اچھا، حقیقی یزید تک آ کر محبت کا ثبوت ہے۔ یزید پر رک کیوں جاتے ہیں؟ یزید پہ کیوں رک جاتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ یزید چونکہ اس کے منہ پہ تو کالک ملی بھی ہے ہی، وہاں پہ آ کر رک جاتے ہیں بھئی یزید پہ لعنت، ہم تو حسینی ہے، سال بھر چاہے اہل بیت کے حق کو تسلیم کریں نہ کریں، حق زہرا کا اقرار کریں نہ کریں، جناب زہرا کے مقابل پر آنے والے کو بھی سچا مانے، جناب زہرا کے لیے بھی کچھ نہیں کہہ سکتے، شاید سب کچھ کریں، مگر محرم میں چلو حسینی خیمے میں آ رہے ہیں، ہم حسینی ہیں، اور جو ہے وہ یزید کے منہ پہ کالک ملی ہوئی ہے۔ اس سے حق کیسے واضح ہو جائے گا آغا؟ یزید کو لایا کون؟ عشائر کی بیعت کس نے لی؟ کس نے جو ہے وہ قبیلوں کے سرداروں کو خریدا، جو نہیں بکے ان کو مارا؟ اس کو پائے تخت تک لایا کون؟ کس نے وہ شقیں جو امام حسن علیہ السلام کے ساتھ طے ہوئی تھی، ان شقوں کی روگردانی کس نے کی؟ کس نے ان کو پامال کیا؟ وہاں تک اس پر ایک انچ امت آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہوتی کہ نہیں نہیں نہیں، وہ شجرے ممنوع ہے، وہاں نہیں جائیں گے، وہاں خالو جان مامو جان بنایا ہوا ہے خالو المومنین۔ یزید تک آ کر رک جاتے ہیں۔ اس کو ذرا کلیئر کریں، یزید آسمان سے نہیں آ گیا، یزید اچانک نہیں بیٹھ گیا، یہ ہم یزید نے کو بارہا کہا لایا تھا، تو گیا تصدیق کے ساتھ۔ ہمارے کہنے پر ایک اہل سنت کے بہت اچھے خطیب ہیں، اور بہرحال وہ پیر بھی ہیں، بہت سارے ان کے مرید بھی ہیں، انہوں نے اپنی تقریر میں یہ بات کہہ دی تھی جو میں نے بہرحال اجاگر کیا تھا، کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، تقریباً 10 سال پہلے میں نے ٹی وی پر واضح ایک لائیو پروگرام میں کہا تھا کہ مجھے بتاؤ کہ 22 رجب کو معاویہ ابن ابو سفیان کا انتقال ہوتا ہے، اور وہ 22 رجب کو اقتدار پر باپ کی کوششوں کے نتیجے میں آتا ہے، اور باپ بیٹے کو لے کے شہر بہ شہر جا کے صحابہ سے اور اولاد صحابہ سے بیعت لیتا ہے، لے کر کے آ کے یزید کو تخت پہ بٹھاتا ہے اور وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو 28 رجب ٹوٹل 6 دنوں کی بات ہے، 6 دنوں میں یزید نے ایسا کیا کر دیا تھا کہ امام حسین کہہ رہے ہیں کہ اب ممکن نہیں ہے کہ میں برداشت کروں، اب میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا، اب نہ اس کی حکومت کو میں کسی طرح اس طرح رہنے دوں گا۔ اب جو امام حسین کھڑے ہو گئے تو 6 دنوں میں اس نے کیا کمال کر دیا تھا، کون سا ایسا جرم کر دیا تھا، کون سا ایسا، دیکھو اگر شراب پیتا تھا تو اس کا باپ بھی پیتا تھا، اس کے بہت سارے بنو امیہ کے لوگ جو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی پیتے تھے، تو شراب پینا، فسق و فجور میں مبتلا ہونا اور زناکاری میں لگا رہنا، وہ تو وہ بچپن سے تھا، اور اس کے اطراف میں جتنے تھے اس کے بنو امیہ کے چیلے، وہ بنو امیہ کے کے جی ناظرین، خلاف تھوڑی سی قیام نہیں کیا، بلکہ پورے ایک سسٹم کے خلاف قیام کیا ہے نا۔ تو پھر سوال یہی ہے کہ 6 دنوں میں اس نے کیا کر دیا ایسا، کون سا اسلام کا قانون اس نے بدل دیا، کون سا اس نے شریعت کے احکام کو تبدیل کر دیا کہ امام حسین جو ہے وہ کھڑے ہو گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کا قیام یزید جیسے ذاتی شرابی جواری فاسق کے خلاف نہیں تھا، بلکہ پورے سسٹم کے خلاف قیام تھا۔ اس لیے میرے مولا حسین نے فرمایا مثلی، مجھ جیسا، یعنی یہاں بات ایک انفرادی نہیں ہے کہ یزید ورسز حسین، حسین ورسز یزید، بات یہ نہیں ہے، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت کر نہیں سکتا ہے، یعنی وہ پورا جو نظام ہے نا، پورا سسٹم جو چلا ہے غدیر کے اچھا، پیرالل جو سسٹم اب چلا ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اب یزید فاسق تھا، فاجر تھا، بندر نچانے والا تھا، قاتل نفس محترمہ تھا، اگر وہ متقی پرہیزگار ہوتا صاحب تو کیا امام وقت معصوم بیعت کر لے گا اس کی؟ مطلب خالی یہ دیکھیں بات کہنا کہ فاسق تھا اس لیے جو مطلب شخص سسٹم کے بھی، خلاف ہے نا۔ ہاں جی بالکل، میں کہہ رہا ہوں نا، جو شخص بھی اصل دین کے رہنما کے مقابل میں آ جاتا ہے، اس کی باقی ساری باتیں بعد میں دیکھی جاتی ہیں، اس کا دین کے رہبر اور قائد کے مقابل میں آنے کو سب سے بڑا جرم بتایا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ جو دین کا رہبر ہے
حق رکھتا ہے کہ اس کے خلاف قیام کرے۔ فرعون شرابی تھا، کبابی تھا، اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا۔ فرعون نے اللہ کے مقابل میں اپنی الوہیت کا، خدائی کا اس نے اعلان کیا تھا، جس کے مقابل میں پھر موسیٰ علیہ السلام کو جہاد کرنا پڑا، جنگ کرنا پڑا۔ نمرود کے بارے میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ نمرود چونکہ شرابی تھا، جواری تھا، حتیٰ بت پرست تھا، اس کے خلاف حضرت ابراہیم نے کوشش کی تھی، نہیں، وہ اللہ کے مقابل میں آیا تھا۔ اسی طرح جب موسیٰ کے مقابل میں ہم دیکھتے ہیں کہ سامری نے سر اٹھایا تھا، تو وہ اس کے شرابی ہونے، جواری ہونے کو نہیں دیکھا گیا، ایک نبی یہ وقت کے مقابل میں آنے والے کو کہا گیا۔ اسی طرح جب بھی کوئی اللہ کی طرف سے بنائے ہوا لیڈر ہوگا، خلیفہ ہوگا، اس کے مقابل میں کوئی آئے گا تو اس کو باغی کہا جائے گا، اور وہ اس سسٹم کے خلاف، جب اللہ کے سسٹم کے خلاف کوئی سسٹم ہوگا تو اس سسٹم کے خلاف بات ہوگی۔ چنانچہ یہاں مولا حسین علیہ السلام نے بھانڈا پھوڑ ڈالا، سقیفہ کا بھانڈا پھوڑ ڈالا، اور بتایا کہ خدیر سے جو سلسلہ منحرف ہو کر وہاں سے چلا تھا، جس کا کڑوا پھل جو ہے وہ یزید کی شکل میں ظاہر ہوا ہے، اب میں برداشت نہیں کر سکوں گا، اور نہ اس کے خلاف خالی تقریر سے کام چل سکے گا، مجھے اب اس کے لیے قیام کرنا ہوگا۔ تو یہاں پر یزید کو آپ سمجھے کچھ بھی نہیں ہے، وہ 30-35 سال اس کے باپ نے جو کیے، اسلام میں جو تبدیلیاں لائی، گڑھا کر دیا، ملوکیت کو لا کے رائج کر دیا، اسلامی اقدار کو پامال کر دیا، سارے اس کے اندر شامل ہیں۔ اور جتنے جرائم مولا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بند ہونے کے بعد سے اب تک جاری تھے، ان سب کے خلاف مولا حسین علیہ السلام کا قیام تھا۔ اگر میں اس کو سادے الفاظ میں کہوں، مولا امیر المومنین کی خلافت پر قبضہ ہو، غصب خلافت ہو، یا شہزادی کی پسلیوں کو مجروح کیا جانا ہو، ان پر دروازہ گرائے جانا ہو، یا بیت زہرا کو احراق ہو، دروازے کو جلائے جانا ہو، اگر ان سب کا بدلہ کہیں آپ، تو وہ ایک جملہ نہیں ہے، بسم اللہ یہ بھائی مسلم، اللہ اکبر۔ بے شک بے شک ایسے ہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا نہیں چلوں گا جو سسٹم کے قیام ساتھ، ہے وہ سارے سسٹم کے خلاف۔ اب اسی لیے جو لوگ اس حقیقت کو سمجھ گئے نا، وہ ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک کلپ، ایک بہت زیادہ یزیدی، کہ بھئی تم کو، اگر تم یزید کو نہیں بچاؤ گے تو باقی کسی کو تم نہیں بچا سکتے۔ وہ یہی چاہ رہے ہیں اس نا، کا وہ یزید کو کہہ رہے پروٹیکٹ کرو، اگر نہیں کرتے تو یہ اگر مہرہ گر گیا تو باقی پیچھے کچھ نہیں رہ جاتا، سارا سسٹم جو ہے نا وہ گر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ امام حسین کا قیام یزید کے خلاف نہیں تھا، امام حسین کا قیام ٹوٹل سسٹم کے خلاف تھا، وہ سمجھ گیا۔ وہ اسی لیے کہہ رہا ہے کہ بابا تم یزید کو بچاؤ، یزید کو بچاؤ، اگر یزید کو نہیں بچاؤ گے تو باقی سب گر جائیں گے، ساری وکٹ گر جائیں گی، سارے وکٹس گر جائیں گے۔ اگر ذاکر نائک نے یہ بات کی ہے تو اس کے پورے علماء کے وفد نے جا کے اس سے کہا کہ تم نے یزید کو جو رحمت اللہ علیہ کہا مناسب نہیں تھا، تو اس نے کہا کہ میں اگر نہ کروں تو تمہیں معلوم ہے کہ حقیقت حال کیا ہے، اگر یزید کو تم نے ڈی گریڈ کر دیا اور کہا کہ وہ غلط ہے تو پورا سسٹم غلط ہے، اس کو بھی ماننا پڑے گا، کیونکہ باقی اس سے پہلے کے جتنے بھی تھے نا، ان میں سے کسی کو بھی اتنے ووٹ نہیں ملے تھے جتنے یزید کو ملے، جتنی سختی سے، مضبوطی سے صحابہ کی اولاد، تابعین، تبع تابعین نے مل کر کے یزید کو سپورٹ دیا نا، وہ کسی اور خلیفہ کو اس سے پہلے سپورٹ نہیں ملی ہے۔ تو اگر اس کو آپ غلط ثابت کر دیں گے تو باقی پورے نظام کو آپ غلط ثابت کرنا پڑے گا اور آپ کو ماننا پڑے گا۔ اس کی بھی یہی آرگومنٹ ہے، جو بھی عقل مند ہے وہ یہی کہتا ہے۔ اب امام غزالی کا جملہ سن لیجئے، وہ کہتے ہیں کہ ان کی مجلسوں میں نہ جانا، یزید کو برا بلا نہیں کہنا، اس لیے کہ اگر جاؤ گے سنو گے تو اس سے باقی خلفاء کا بغض لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے گا، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، ایسا نہیں ہونے دینا ہے۔ یہ ہے ٹوٹل بات، اصل میں یہ ہے کہ مولا حسین نے وہ سارا بھانڈا پھوڑ دیا، وہ سارا اعتبار ختم کر دیا، وہ سارا تقدس پامال ہو گیا۔ امام حسین کی ایک نا نے نا سب کی حالت خراب کر دی، اور سب کی جو پوزیشن ہے اس کو لا کے باطل کی طرف کھڑا کر دیا۔ وہ کہتے ہیں نا قبلہ کہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا اور پڑھے لکھے کو فارسی کیا۔ تو میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، صاف صاف سوال کرنا چاہیے، سوال اویئرنیس کا زمانہ ہے، پوری تہذیب کے ساتھ
پورے وقار کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ، ادب کے ساتھ، مگر سوال تو ہوگا، سوال تو کیا جائے گا، کیونکہ نوجوان نسلوں کے سامنے ہم نے چیزیں اگلی رکھنی ہے، اس کو لے کے تو نہیں جانی نا، ان کو بتانا ہے، اپنے بچوں کو بتانا ہے اور دوسرے کے بچوں کو بھی بتانا ہے کہ آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ امام حسین السلام کے قاتلین میں بڑے بڑے صحابہ کے بچوں کے نام ہیں، یہ گھر میں جو آپ تربیت کرتے ہیں وہی پھل سامنے آتا ہے نا۔ ان کے ذرا سا قبلہ اس پر ذرا سا ذکر ہو جائے کہ امام حسین السلام کو شہید کیا کس نے، جو ابھی میناروں میں سے یہ گلے پھاڑ پھاڑ کے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ سمپل یہ ہاں، بات کروں گا۔ نہیں دو چار کے نام بھی آ جائیں نا، جی ہاں، دو دیکھیں چار کے نام بھی آ ان کا جو سپہ سالار ہے یزید کا، وہ ہے عمر جائیں۔ بن سعد۔ یہ عمر بن سعد کون ہے؟ ایوہ، یہ سعد بن ابی وقاص، اس کو عشر مبشرہ میں گنا جاتا ہے۔ وہ مخیر، سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے۔ یہی سعد بن ابی وقاص تھا کہ امام مولا علی علیہ السلام کی ظاہری خلافت میں بھی اس نے بیعت نہیں کی تھی مولا علی کی۔ اس کو لوگ عجیب طریقے سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص صحابی رسول ہیں، مگر انہوں نے ظاہری خلافت کی مولا کی بیعت نہیں کی۔ اس کے بیٹے عمر بن سعد نے مولا حسین کے قتل میں سپہ سالاری کا رول ادا کیا، کی رول اس کا ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ یہی سعد بن ابی وقاص ہیں کہ جب مولا علی خطبہ دے رہے تھے، کہہ رہے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو مجھ سے، پوچھو، میں قبل اس کے کہ تم مجھے کھودو، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ تو رسول اللہ۔ سعد بن ابی وقاص ہی تھا کہ جو کھڑے ہو کر کے پوچھا کہ اے علی بتائیے کہ میرے سر کے بال کتنے ہیں؟ تو فرمایا کہ تم ایسا سوال کر رہے ہو کہ جس کی تم تائید نہیں کر سکتے، میں جواب میں کچھ بھی عدد دوں گا تو کیا تم اس کی تصدیق کر سکو گے؟ تائید تم کر سکو گے یا اس کو رد کر سکو گے کہ میرا جواب صحیح ہے کہ غلط ہے؟ تم بات ایسی پوچھو کہ جس کی زمانہ تصدیق کرے، اور ان باتوں میں سے ایک بات یہ کہ تمہارے گھر میں میرے بیٹے کا قاتل پل رہا ہے۔ یہ مولا اللہ حسین اکبر، علیہ السلام کی شہادت سے بہت پہلے حضرت مولا بہت پہلے۔ کائنات نے سعد بن ابی وقاص کے اس بےہودہ سوال کے جواب میں کہا کہ سر کے بال کتنے ہیں، تو فرمایا کہ تم سر کے بال کی تصدیق نہیں کر سکتے، مگر وہ سوال کرو کہ جس کی زمانہ تصدیق کرے گا، اور وہ یہ کہ تمہارے گھر میں میرے بیٹے کا قاتل پل رہا ہے۔ اس حد تک بول رہا جو ہے وہ کربلا میں لوگوں کے راز فاش ہوتے ہیں، اور کربلا کے واقعے سے، اس کے بیان سے، اس کے صحیح تذکرے سے بہت ساری حقیقتیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں، اور بہت ساروں کا جو تقدس والا ایک عجیب غریب شیلڈ پہنا گیا ہے نا، وہ شیلڈ بھی آہستہ آہستہ اترتا دکھائی دیتا ہے۔ صحیح، کیونکہ ہم قبلہ اس کو بترتیب جو ہے وہ آگے لے کر جائیں گے، کیونکہ کوفے کا فرود ہے، اور اہل بیت علیہ السلام، اسرائے اہل بیت جن کو قید کر کے رسول زادیوں کو بے مخنا و چادر کوفے میں لایا گیا ہے۔ کوفے میں لانے والے کون ہیں؟ سب سے پہلے چونکہ اس کو کھولا جائے کہ کوفے میں تماشبین کون ہیں، کوفے میں پتھراؤ کرنے والے کون ہیں، کوفے کے اندر جو لائیں ہیں وہ کون ہے، اگر یہ مدعا کھل جاتا ہے، تھوڑا سا ہم اور پیچھے اس پر گراس روٹ پہ ہمیں جانا پڑے گا۔ ہر ایک سسٹم کا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے، امامت کا ایک کرائٹیریا ہے کہ جس کو ڈیوائن اتھارٹی، خدا جس کو منتخب کرے، اور سلسلے وار، اور وہ علوم ان تک منتقل ہوں، اور یہ ثابت بھی ہے کہ ہر امام اثنا عشری جن کے قائل ہیں، اثنا عشر 12 اماموں کے، ان میں سے جو بھی امام ہو، چاہے امام محمد باقر کا زمانہ ہو، امام صادق کا زمانہ ہو، امام موسیٰ کا زمانہ ہو، کوئی امام ہو، سب نے دوست دشمنوں نے بھی لکھا کہ شیعوں کے امام اپنے زمانے کے سب سے عالم ترین، سب سے پرہیزگار ترین، سب سے زیادہ زیرک و دانا شخص اگر کوئی ہے تو وہ شیعوں کے امام کے لیے لکھا گیا، اس میں کوئی دو باتیں نہیں۔ تو یہ نہیں ہوا کہ ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد کوئی ایسی شخصیت آ جاتی جو کہ دوسروں کی محتاج ہوتی ہے، اور کہتے کہ اگر آج فلاں میرے دربار میں نہ ہوتے یا میرے پاس نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ ایسا کوئی سلسلہ درپیش نہیں ہوا۔ تو ایک کرائٹیریا ہے، امامت کا ایک سسٹم ہے، اس کی وجہ سے اب اگر ہم سقیفہ پہ آ جائیں جو اس کا پیرلل ایک سسٹم ہے، تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جگہ اجماع کی بات کی جاتی ہے کہ جی امت نے اجماع کر لیا۔ اگر اجماع کیا تو اجماع پہلے کے بعد دوسرے پر بھی ہونا چاہیے، تیسرے پہ بھی ہونا چاہیے، چوتھے پہ بھی ہونا چاہیے۔ کہیں اجماع ہوتا ہے، کہیں لشکر کہتا ہے کہ سردار صاحب چلے گئے،
وہ بھاگ گئے، کہیں سردار اکیلا کہہ رہا ہوتا ہے لشکر بھاگ گیا. یعنی کوئی کرائٹیریا نہیں ہے اس کا. اس پر تھوڑی سی بات کر لیں. دیکھیں اس پر بات ہونے کی ضرورت ہے، اور اس کو ایک مفصل، ایک پورے سلسلہ وار تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ غدیر میں جتنے صحابہ تھے، جو کہ کم از کم لاکھوں میں نہیں تو ہزاروں میں تھے، اور شاید ہی کوئی صحابی رہ گیا تھا غدیر کے اس اجتماع سے، شاید ہی کوئی، ورنہ سب تھے، خواتین بھی سمجھو. اور مرد حضرات بھی. ان میجارٹی کی ووٹ سرکار کے اعلان کے بعد بیعت کے طور پر مولا علی کو حاصل تھی. اس کے مقابل میں 1% بھی انہی صحابہ کے 1% بھی لوگ جو ہے وہ سقیفہ میں نہیں تھے جنہوں نے حضرت ابو بکر کو بہرحال اپنا ووٹ دیا. 1% بھی نہیں ہے، میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں، 1% بھی نہیں ہے. وہ اجتماع جو غدیر میں تھا اس کا 1% بھی سقیفہ میں نہیں، تو 1% چند لوگوں کا وہاں پر جمع ہونا اور کسی کو خلیفہ بنانا، وہ کیا باقی تمام، اگر ظاہری طور پر بھی دیکھا جائے نا، کیا باقی تمام مسلمانوں پر مسلط کیا جا سکتا ہے، تھوپا جا سکتا ہے؟ یہ ہر کوئی بیٹھ کے سوال اس کا جواب لے کر آئے نا. یہ سوال ہے میرا، آیا وہ جو مسلمانوں کی میجارٹی تھی جنہوں نے من کنت مولا ہو فعلی مولا سنا، اس کے بعد السلام علیکم یا امیر المومنین کہہ کے مولا علی کی خدمت میں جا کے سلام کیا، مبارکبادی دی اور بیعت کی، بیعت کے بعد آیا سقیفہ میں مسلمانوں کا اجماع ہوا؟ کیا صحابہ وہاں سارے کے سارے جمع ہوئے؟ یا میں جیسے کہہ رہا ہوں تاریخ کے اس حقیقی اور تلخ حقیقت کو کہ صرف 1% بھی اس بڑے مجمع کے 1% بھی سقیفہ میں نہیں تھا. تو سوال یہ کہ کیا وہ 1% اتنا اختیار رکھتے ہیں کہ وہ 99% پر اپنا موقف مسلط کریں، یا اپنے بنائے ہوئے کو تھوپیں کہ وہ باقی سارے جو ہے وہ مجبور ہو جائیں ان کو مانیں؟ اس کا کوئی ہمیں جواب دے. آیا ان لوگوں کو کہ جو سقیفہ میں تھے کس نے یہ اتھارٹی دی تھی کہ وہ یہ کام کرے، باقی ساری امت کو وہ اندھیرے میں رکھے اور بعد میں ان کو مجبور کریں کہ سب کے سب؟ اچھا، اور وہ بھی انتخاب کیسے ہوا ہے اس حقیقت کا اور قبلہ کسی کو بھی وہ بھی انتخاب کیسے ہوا؟ وہ بھی سفسٹیکیٹڈ طریقے سے نہیں ہوا ہے. وہاں پر بھی مار پیٹ ہوئی ہے اور ایک ساتھ کو اٹھا کے لایا گیا، وہ چل بھی نہیں سکتے تھے، یعنی کندھوں پہ آئے ہیں، وہ چارپائی اب پہ بیٹھ کے ہم جو ہے تھوڑا سا بات دیکھیں. اصول کی کرتے ہیں نا، وہ جو داخل میں کیا ہوا اس سے ہٹ کے کرتے ہیں. جب یہ میرا سوال ہے نا، اس 1% کو کس نے یہ اتھارٹی دی کہ وہ اپنے بنائے ہوئے کسی خلیفہ کو پوری امت پر، اور کتنی افسوس کی بات ہے خالی اس زمانے کے مسلمانوں پہ نہیں، قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر وہ مسلط کر دے؟ اگر کوئی بتائے اس کو، کوئی ہمیں سمجھائے کہ کیسے. جبکہ ہم کہتے ہیں کہ اگر اللہ کا بنایا ہوا ہے تو جہاں جہاں اللہ کی حکومت ہے وہاں وہاں اس کی امامت بھی ہے. جب تک اللہ کی الوہیت ہے اس وقت تک اس کی امامت بھی ہے، کیونکہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، لوگوں کا بنایا ہوا نہیں ہے. اس لیے اگر غدیر میں وہ مولا بنے ہیں تو قیامت تک کے لیے مولا ہے. جس کے سرکار مولا ہے اس کے علی مولا ہے، اور یہ قیامت تک کا سلسلہ جاری ہے. تو یہاں پر تو آپ یہ سوال نہیں اٹھا سکتے. سوال سقیفہ کے ہر موڑ پر اٹھایا جاتا ہے. پھر وہاں اگر چند لوگوں نے کسی کو بنایا تھا تو حضرت عمر کو کیوں نہیں چند لوگوں نے مل کے بنایا؟ کیوں سیدھے حضرت ابو بکر کی نامزدگی پر ہی اکتفا کیا گیا؟ ادھر حضرت ابو بکر نے کہا عمر کو میں بنا رہا ہوں، اور ساری امت جو ہے وہ مانے، مجبور ہو جائے ماننے پر، زبردستی تھوپ دیا جائے. یہ عجیب و غریب. پھر یہ کس نے عجیب و غریب کرائٹیریا نکالا کہ حضرت عمر کو زخمی کیا گیا تو انہوں نے کہا اس 6 میں سے ایک بنے؟ کس خوشی میں، کس ملاک، کس معیار، کس اعتبار سے ایسا ہوا؟ دنیا پتہ ہے نا، 4 خلیفہ ہیں مسلمانوں کے، 4 خلفاء، چاروں کے انتخاب میں 4 الگ الگ طریقے ہیں، الگ الگ طریقے. وہی تو ایک بھی کرائٹیریا چاروں میں مشترک نہیں ہے. کتنے افسوس کی بات. نتیجہ یہی ہوگا نا کہ یزید جیسا آ جاتا ہے 5 نمبر، 6 نمبر پہ یزید آ گیا نا.
آپ کو اس طرف جانا ہے یا وہ نظام جو الہی نظام ہے جس کا سلسلہ بہت مضبوط ہے، پکا ہے؟ ہمارے بچے بچے بھی 12 اماموں کو ان کے نام، ان کی کنیت، ان کی ولادت، ان کی شہادت سب سے آشنا ہے۔ یہ اتنا کلیئر چیپٹر ہے کہ یہاں پر کسی طرح کی کوئی بحث ہی نہیں ہے یا کوئی درمیان میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور ادھر 4 ہیں تو 4 الگ الگ طریقے سے جو ہے وہ منتخب ہوتے ہیں یا منتخب کیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک المیہ ہے، اس پر ایک الگ سی گفتگو ہونی چاہیے، اور وہ جو نہیں مگر میں اس نے کے پیغام مگر بھیجا اس ہے کے مگر ابھی نتائج تک بڑے ان کا بھیانک ہیں جواب نا، نہیں آیا۔ مگر مگر اس کے نتائج اتنے کڑوے اور اتنے بھیانک ہیں کہ وہ سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے، گو کہ وہ خلافت ختم ہو گئی، امامت تو دلوں پر راج کرتی ہے، اگر حکومت کہیں حکومت اسلامی نہیں بھی ہے تو امامت تو ہے، ہم تو امام کی رکعت میں آنکھ کھولی امام کی رکعت میں اپنی جان دے دیں گے، ہمارا تو ایک سلسلہ ہے، مگر جہاں پر فزیکل حکومت تھی وہ ختم ہو گئی۔ ہاں اب وہ جو نہیں، خلافت ایک اس بات ہے ہے، اس میں دیکھیں، اس وقت بھی منحرف تو کر رہی ہے نا، وہ امامت سے منحرف کیے ہوئے لوگوں کو، نہیں لوگوں کو امامت کرے، سے وہ وہ چند نظریات لوگ میں ہیں جن کو خالی جو ہے نا وہ مسلکی یا فرقہ واریت یا کسی کو بچپن سے فالو کرنے کی جو عادت ہے کہ وہ ادھر ادھر دیکھنا بھی نہیں چاہتے، یہ بالکل بلائنڈ سلسلہ ہے جو چل رہا ہے، مگر جن کی آنکھیں کھل رہی ہیں ان کی تعداد بھی کم نہیں ہے۔ میرا وہ بھی یہ بہت ہے۔ ماننا ہے کہ بار بار کربلا کے واقعے کو دہرانا اور عزاداری سید الشہداء کا سلسلہ جو چل رہا ہے، اس میں ہر سال ہزاروں لوگ حر بن کے اس طرف بھی آ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو آوازیں ہیں حق کی وہ ختم ہو گئی ہیں، اس کا کوئی اثر نہیں ہے، بالکل ہے اور ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ یہ سلسلہ جاری ہے۔ آپ سوچیں، اسی بات کو لے کے سوچیں کہ اس پہلے محرم کو جو سن 61 ہجری کا محرم ہے، اس میں شہادت کے بعد کتنے لوگ عزادار تھے؟ اس کے بعد 1 سال گزرا تھا تو کتنے ہزاروں میں تبدیل ہو گئے، 2 سال ہوئے تھے تو دیکھیں کہ کتنے اس میں اضافہ ہوا، پھر 3 سال ہوئے تو کتنا اضافہ ہوا، اور آج 1400 سال کے بعد ایسے لگتا ہے کہ پوری دنیا ہی حسینی بن گئی ہے۔ ایسا ماحول اللہ کے فضل و کرم سے ایجاد ہو رہا ہے، کریٹ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں مطمئن رہنا ہے کہ جو ہم حق سے تعلق رکھتے ہیں اور حق پر چلتے ہیں، ہمیں اپنی قلت پر کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور یزیدیت کی کثرت پر بھی ہمیں کوئی پریشانی ہونا چاہیے، بلکہ وہ کثرت آہستہ آہستہ قلت میں تبدیل ہوگی۔ ہمیں ہر کسی کو شامل بھی نہیں کرنا ہے، کیونکہ اس اہل بیت علیہ السلام کی مودت کا ایک خاصہ ہے، اور وہ یہ کہ صرف حلال زادے اور پاک و پاکیزہ لوگوں کے دلوں ہی میں یہ مودت جاتی ہے۔ اس لیے اب ہر کسی سے توقع رکھیں گے تو وہ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ ایک پورا سلسلہ ادھر ہے، ایک سلسلہ ادھر ہے، تو جو حسینی ادھر ہے، بالکل صحیح۔ کیمپ میں آنے والے ہیں وہ آج نہیں تو کل آئیں گے۔ اگر آج کوئی مخالف ہے تو اس کا بیٹا اگر صحیح معنوں میں دنیا میں آئے گا تو وہ بیٹا اہل بیت علیہ السلام کی طرف آئے گا، نہیں تو اس کا بیٹا آئے گا، نہیں تو اس کا بیٹا آئے گا۔ بہرحال حلال زادے جتنے بھی دنیا میں ہیں وہ اس وقت کسی بھی مسلک میں، کسی بھی مذہب میں، حتیٰ کسی بھی اور دین میں رہنے والے ہوں، وہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ الوسعان حسینی بالکل خیمے میں آئیں گے اور یہ سلسلہ آئیں آگے گے۔ بڑھتا اچھا، جائے ہمارا جو اشرہ ثانی ہے جس میں قبلہ آپ نے اس میں گفتگو فرمانی ہے، آپ انشاءاللہ فرما رہی ہیں اور اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ، پروردگار نے زندگی صحت دی تو اس میں ہم نے باقاعدہ کوفے میں جو خطبات ہوئے ہیں، جو ورود کوفہ کے بعد کے سارے حالات اور واقعات ہیں جس میں جھنجھوڑا گیا ہے امت کو، اور اس طرح سے جھنجھوڑا گیا ہے کہ آج تک اس کے جھنجھوڑنے کا اثر باقی ہے، وہ وولٹیج ابھی بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں، دشمنوں میں بھی اور دوستوں کے دلوں میں بھی اس گریہ کے، اس مصائب کے وہ اثرات اور اس شجاعت اور حمیت کے جو شہزادی کے خطبات ہیں اس کا اثر جو ہے وہ دوستداران اہل بیت کے دلوں پر بھی آج ہے کہ کس قدر جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ جو خدا کا نمائندہ ہوتا ہے جب وہ کلام کرتا ہے تو کرتا ہے، اور اس کی قدرت کس قدر مضبوط و حاوی ہوتی ہے کہ جب کہے کہ خاموش تو گھوڑوں کے اور اونٹوں کے گلوں میں پڑی ہوئی گھنٹیاں تک خاموش ہو جائیں، وہ اقتدار اور قدرت کا مظہر بھی ہوتا ہے، وہ بھی دکھاتا ہے۔ تو ہمیں وہاں تک جانا ہے قبلہ، کل سے ہم وہ خطبات انشاءاللہ آپ کے ساتھ شروع کریں گے۔ تھوڑا سا شہزادی کی عظیم شخصیت کے اوپر میں چاہوں گا کہ آپ روشنی ڈالیں
اور آپ کی سفر میں کیا مصولیتیں کیا تھی؟ کس طرح سے آپ نے اس رائے اہل بیت علیہ السلام کو دیکھا ہے، ان کی دیکھ بھال کی، لک آفٹر کیا ہے؟ دیکھیے جناب سات زینب آٹھ منٹ سلام اللہ علیہ کے نام سے ایک بات آیا ہے، اور وہ یہ کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی تمام تر صفات کا اگر پرتو کوئی بیوی ہو سکتی ہے تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی شکل میں ہو سکتی ہے۔ اور جناب زینب کا نام اللہ نے جو تجویز کیا اور بھیجا آیت کی طرح، جبرائیل امین لے کر آئے زمین پر، تو ظاہر سی بات ہے اس نام سے ہی حقیقت ظاہر ہوتی ہے۔ یہ اپنے بابا کی زینت ہے، مولا کائنات کی زینت کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ کل تمام خوبیوں کی زینت اگر میرا مولا علی ہے تو مولا علی کی زینت جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ ہے۔ اس شخصیت کو ہم اس نگاہ سے بھی دیکھیں کہ پنجتن میں بی بی کا شمار نہیں، مگر پنجتن کی بھرپور محبتوں اور مودتوں کا مرکز ہے۔ پنجتن نے مل کے جس بی بی کو کربلا کے لیے اور سخت ترین مراحل کے لیے تیار کیا، اس بی بی کا نام بی بی زینب سلام اللہ علیہ ہے۔ وہ بی بی کے جس کے لیے مولا حسین علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، وہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ ہے۔ جس بی بی کے مسلسل مجاہدت کا یقین امام حسین علیہ السلام کو تھا، وہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ ہے۔ جس بی بی کو ایک معصوم ہستی نے عالم غیر معلمہ کا خطاب دیا، وہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ ہے۔ جس بی بی کو عقیلہ بنی ہاشم کا لقب اس کے بابا نے دیا، عقیلہ بنی ہاشم، اس پرفیکٹ ہیومن بینگ اور اس کمپلیٹ انٹلیکچوئل بی بی کو بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کہا جاتا ہے، جس نے صبر کو معنی عطا کیا، جس نے استقامت کو، اس لفظ استقامت کو عملی معنی عطا کیے، جس نے مجاہدت اور اللہ کی راہ میں جہاد کے اصلی مفہوم کو اپنے عمل سے ظاہر فرمایا، اور جس نے عصمت و طہارت کے علاوہ ولایت تکوینی کا مظاہرہ فرمایا۔ ابھی میں کل انشاءاللہ گفتگو ہوگی خطبہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی، تو اس سے پہلے میں یہ ضرور بتاؤں گا کہ کس طرح اللہ نے آپ کو، یعنی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کو، اس ولایت کا زبردست اثر عطا فرمایا تھا کہ اس ولایت کو جناب زینب نے استعمال بھی کیا ہے سلام اللہ علیہ۔ وہ میں انشاءاللہ کل تفصیل سے بتاؤں گا، اور 3-4 وہ باتیں کہ جن باتوں کا ہم کو بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، وہ باتیں بھی ہم انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں ضرور بیان کریں گے۔ ٹھیک ہے، 2-3 منٹ اور ہیں، آپ کی شخصیت سے یہاں پر استفادہ کریں گے، کیونکہ آپ موجودگی سے آپ کی استفادہ کریں گے۔ ہاں دیکھیے، اب اس کے علاوہ بھی میں آپ کو بھی بہت زبردست جو نکتہ ہے جو بی بی زینب سے ہی مخصوص ہے، کسی کے بھی عقد میں ایسی کوئی ایکسٹرا کنڈیشن نہیں آئی جو جناب زینب کے عقد میں ایکسٹرا کنڈیشن آئی، اور وہ کیا تھی؟ بی بی سلام اللہ علیہ کی طرف سے، اور یقیناً پورا ایک سلسلہ ہے نورانی، اس نورانی سلسلے کے نتیجے میں یہ کنڈیشن آئی جب آپ کا عقد نکاح عبداللہ ابن جعفر سے ہونے لگا، تو آپ نے یہ کنڈیشن لگائی کہ میں اس صورت میں عقد کے لیے تیار ہوں کہ جب بھی حسین علیہ السلام سے، میں اپنے بھائی حسین سے ملنا چاہوں، یہ مانے نہیں ہوں گے، رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، اور جب بھی حسین کے ساتھ کسی سفر میں جانا چاہوں، عبداللہ ابن جعفر کو حق حاصل نہیں ہوگا کہ وہ روکے۔ اب دیکھیے، یہ کوئی کسی اور کے عقد نکاح میں ایسی کنڈیشن نظر نہیں آتی آپ کو، یہ جناب زینب سلام اللہ، گویا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کو سب کچھ مولا علی نے بتا دیا تھا۔ اے جناب زہرا،
آپ کی والدہ معصومہ نے سمجھا دیا تھا کہ تمہارا کیا رول ہوگا کربلا میں، اور اس کے لیے کتنی واہ، تمہیں تیاری کرنی پڑے گی، کلیجے کو کتنا مضبوط کرنا پڑے گا۔ وہ منظر کہ جو مرد بھی نہیں دیکھ پاتے، بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے دیکھا ہے۔ اگر بی بی کے اللہ، احسان کو مسلمان خالی اسی ایک احسان کو لے کے چلے نا، تو پھر وہ کسی اور در پہ نظر نہیں آئیں گے، بی بی کے در پہ نظر آئیں گے۔ وہ کیا احسان ہے؟ اگر بی بی کسی بھی مرحلے میں عصر عاشور سے لے کے زندان سے رہائی کے وقت تک کسی بھی مرحلے میں بی بی اگر بددعا کرتی تو آج ایک بھی یزیدی دنیا میں وجود میں اس کا وجود نہ ہوتا، اور کسی کو بھی یزید کی تعریف تو دور کی بات ہے، یزید کے نام لینے کی بھی اجازت نہیں ہوتی اگر بددعا کر دیتی بی بی ہماری سلام اللہ علیہ، مگر نہیں کیا۔ اسی احسان کو لے کر کے کم از کم اس چوکھٹ پہ آ جاؤ۔ اگر بی بی اگر بددعا کر دیتی تو واقعا دنیا میں کوئی ایسا اللہ، وجود نہیں رہ جاتا، مگر جزاک اللہ بی قبلہ، بی نے جزاک صبر و اللہ۔ تحمل کرنا۔ کربلا، کربلا میمون گر زینب نبوت، یقیناً اگر شہزادی سفر میں ساتھ نہ ہوتی، شہزادی کی شخصیت نہ ہوتی، تو کربلا کو کربلا ہی کے ریگستان میں ختم کر دیا جاتا۔ یہ آواز پوری دنیا کے گوش و کنار تک، ہر قریے تک، ہر منطقے تک، ہر بلد تک نہ جاتی، اور ابا حسینہ کی صدائیں جس طرح سے اس وقت آ رہی ہیں وہ نہ آتی۔ شہزادی کی شخصیت پر جتنا سلام نہ کیا جائے اور ان کے احسانات جو اسلام کے اوپر ہیں اس کا تذکرہ نہ کیا جائے تو یقیناً جو ہے وہ یہ بہت بڑی خطا شمار کی جائے گی۔ ہم قبلہ جناب علامہ سید عباس آفی صاحب آپ کی انتہائی مشکور ہیں، انتہائی ممنون ہے کہ آپ نے اپنی شدید مصروفیت کے باوجود اہل بیت ٹی وی کو اپنا خصوصی ٹائم دیا، اور 3 سے 4 بجے کے درمیان یہ روز پروگرام جو ہے وہ لائیو ہوگا، اور یہ پورا شرح ثانی ہم قبلہ علامہ عباس آفی صاحب کے ساتھ کریں گے۔ کل سے ہم خطبات اہل بیت علیہ السلام کے شروع کر رہے ہیں کہ خطبے میں کس طرح سے خطبے کو لرزہ اندام کیا مولا امیر المومنین کی دختر نے، اور سوئے ہوئے ضمیروں کو قیامت تک کے لیے کس طرح سے